اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ثنائے سرکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات گرامی جن کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، اذان مکمل نہیں، اور تو اور کہیے کہ ایمان بھی مکمل نہیں۔ اللہ تبارک تعالی قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کی قسمیں کھاتا ہے، جن کی خدمت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا گیا، جن کو امام الانبیاء کا مسند عطا کیا گیا، اور جن کی مدحت کرنا ہر کس و ناقص کی ہمت کی بات نہیں، اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائی اور محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اور ہر لمحہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے کر سکیں، اور یہ کوشش مستقل جاری رہتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری ثنا خوانی قبول فرما لیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان شخصیات ہیں۔ مہمان شخصیات کا تعارف کرواتی چلوں۔ میرے ساتھ پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی ہے، بہت پسند کرتے ہیں، میری سہیلی ہیں، ہم سب آپ بھی اور میں بھی، ہم سب ان کی ثنا خوانی کو پسند کرتے ہیں، اور اگر میں نام نہ بتاؤں تو بہت سارے لوگ گیس بھی کر لیں گے کہ آج میرے ساتھ کون ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عنبر اشرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ دوسری مہمان شخصیت نعت خوانی کی دنیا میں ابھرتا ہوا نام ہے، کیو ٹی وی کے پروگرامز میں پہلے آ چکی ہیں، لیکن آج ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی دفعہ شامل ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رمشا ثاقب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تیسری مہمان شخصیت یہ بھی ثنا خوانی کی دنیا کا ایک ابھرتا ہوا نام، کیو ٹی وی کے مقابلوں میں آپ نے انہیں دیکھا بہت خوبصورت انداز میں اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کیا کرتی ہیں، بہت پیارا انداز ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروق اختر۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں معروق؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جاری اور ساری ہے۔ آج عنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنبر، کیسا لگ رہا ہے ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں؟ اس پروگرام میں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور کیونکہ ایک سلسلہ ہے کہ کچھ سیکھنے کا، کچھ سکھانے کا ایک منفرد انداز ہے۔ اس طرح نہ صرف یہاں بیٹھ کر بلکہ جو لوگ کال کر سکتے، جو لوگ نہیں آ سکتے اس اسٹیج تک، اس پلیٹ فارم تک، ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ ان کو سکھانے کا، تو اس لیے اس پروگرام میں آ کے زیادہ خوشی ہوئی۔ اچھا، کچھ یاد آتا ہے جو ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں؟ اپنا بچپن یاد آتا ہے؟ اس طرح کے پروگرامز میں جاتے تھے؟ بہت وہی مطلب جب دیکھنے کی غلطیاں نکلتی ہیں اور یہ سب، اور اس طرح سکھانے کا انداز، تو وہ بڑا ایک واقعی ایک چیز ریئلائز ہو جاتی ہے کہ ہاں ہم اس طرح ہم بھی کبھی تھے کہ کبھی اس اسٹیج سے بالکل گزر کر، تو یہی چیز ہے کہ اگر ہم آگے ڈیلیور کریں گے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح پھر سیکھنے کا ایک انداز مل جاتا ہے۔ بعض لوگ نہیں بھی کرتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں طریقہ ہے، جن لوگوں کو نہیں کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے، ان کے لیے بہت اچھی، بہت یاد آتا ہے کہ مطلب اس طریقے سے بالکل ایسا لگتا ہے ہم وہاں اس جگہ بیٹھے۔ اگر عنبر ہم دیکھیں تو جس طرح سے آج کل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز ہم کیو ٹی وی کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ سب حاصل نہیں تھا، تو ہم بہت محنت کرتے تھے اپنی نعت سیکھنے کے لیے۔ ایک نعت سیکھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی، بہت مشکل گائیڈنس لی جائے، اور اب تو بہت، اور بعض اوقات کوئی نہیں بھی دیتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ چیز اپنے تک محدود بھی رکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اب ماشاءاللہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ بہت چینج آیا ہے لوگوں میں، ہر بات جو کسی کو پتا ہے وہ آگے صحیح ضرور، اور یہ آنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا، سرکار ہماری ثنا خوانی کو قبول فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عنبر اشرف، اور نعت سنتے ہیں، نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں رمشا ثاقب۔
جی بسم اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو عالم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو عالم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی امبر. کیونکہ ان کی ماشاءاللہ آواز ان کی پیاری ہے. اور جب شروع کیا تھا جو آپ نے درود پڑھا تھا اس میں درود مجھے تھوڑا سا خیر کمزور لگا پڑھنے میں. آپ نے حقیقت بولا، حقیقت نہیں حقیقت، کیونکہ ہاں قاف صاف بولنا چاہیے مطلب حقیقت اردو. اور سب سے اچھی بات مجھے حوریہ یہ لگی کہ انہوں نے جو لطف زندگی پورا اضافت پوری بالکل کری. اس کے علاوہ شکوہ رنجولم اکثر لوگ توڑ دیتے ہیں، میں سمجھی شاید کہیں یہ توڑیں گے، میں بھی نوٹ کر. لیکن ماشاءاللہ یہ چیز اس چیز کی بھی اویئرنیس آنی چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ پراپر پورے ایک ہے تو یہ پوری اضافت ہونی چاہیے. وہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہے کہ میں کس اسکیل پہ اٹھا سکتی ہوں. انترا اٹھایا آپ نے تو وہ اچھے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھی بات ہے. ناظرین آپ نے سنا رمشا ثاقب جو ہیں، رمشا ثاقب پہلے کیا تھی؟ رمشا زاہد تھی. ماشاءاللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے امبر کہ آپ کے گھر والے تو آپ کو بھیجتے ہی ہیں، ظاہر ماں باپ تو بہت آسانی سے چاہتے ہیں کہ ہاں جی جہاں جانا چاہ رہی بیٹی اس کو آسانی دیتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے گھر سے اس طرح اجازت ملنا بہت بڑا. سسر کے ساتھ ہی آئی ہوں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے، نظر بد سے بچائے، اور آپ اسی طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتی رہیں، کیونکہ یہ ذکر کروانا بھی نجات کا باعث ہے. الحمدللہ گھرانہ بھی ویسا ہی ملا ہے. مجھے بالکل اندازہ ہوا کیونکہ ماشاءاللہ 4 مہینے کی بیٹی چھوڑ کے آئی. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، ظاہر ہے گھر والوں نے سپورٹ کیا ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین ایک اور نعت شامل کرتے ہیں اور وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کری ہے معروف اختر. اور معروف سے سنتے ہیں آج کے معروف آج کون سی نعت سنا رہی ہیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں
رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر محبوب خدا کے زلفوں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں محبوب خدا کے زلفوں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا. بہت ہی پیارا کلام بیکل اطصائی صاحب کا اور بہت پیارا ماشاءاللہ. کیا اور انہوں نے پڑھا بھی بہت ہی پیارا. میری بہت فیوریٹ نعتوں میں سے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ساری مدحت بہت اچھی ہوتی لیکن ماشاءاللہ یہ بہت پیارا پڑھا. صرف محبوب خدا آپ نے وہی ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو وہ غلطی وہاں ہو گئی لیکن ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں نہیں ہوئی تھی جب وہ ریپیٹیشن ہوئی تو اس میں محبوب خدا آپ نے توڑے لیکن ماشاءاللہ بہت پیارا. لیکن بہت ہی زیادہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کانفیڈینس اگر میں ایک بات آپ کے ساتھ اس کو کرتی چلوں شیئر. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جب ایک دفعہ میں ان کے گھر میلاد میں گئی تھی اور میرے خیال میں اس وقت 3-3.5 سال کی بچی ہوگی. کانفیڈینس لیول جب سے ہی بھرپور ہے ماشاءاللہ. یہ اس وقت اس نے اتنی پیاری نعت سنائی تھی ماشاءاللہ. اور وہ بتاؤں گی میں کون سی نعت ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے. ابھی کالر کو لے لیتے اس کے بعد پھر بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی میں شہناز بات کر رہی ہوں 5 کراچی سے. جی شہناز کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری بیٹی کو نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے جی جی. اور وہ آپ کے پروگرام میں آپ سے مطلب ملنا بھی چاہتی ہیں اور نعت پڑھنا بھی چاہتی ہیں. ابھی کچھ سنانا چاہ رہی ہیں وہ. جی بالکل. ان کا نام کیا ہے؟ جویریہ اسماعیل. جی جویریہ اسماعیل. لیکن وہ بہت شوق ہے اس کو. میں اس کو آگے لانا چاہ رہی ہوں. اس کی آواز اچھی ہے. جی اللہ تعالیٰ ان کو آگے لائے انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے. کوشش تو کر رہے ہیں بچے کی بھی کوشش ہے. جی بالکل سنوائیے نا. جی جویریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی مدینے میں ہے 2 جہانوں کے والی مدینے کا پانی تو آب شفا ہے مدینے میں ہے 2 جہانوں کے والی مدینے کی مٹی. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیسا لگا؟ ایک اور کالر ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں پھر ایک ساتھ کمنٹس لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سن نہیں پا رہی. نادیہ بات کر رہی ہوں. جی نادیہ. ہلو جی ہلو السلام علیکم ریبا جی. وعلیکم السلام. نادیہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ نعت سنائیں گی؟ جی آپ کی طبیعت آپ کیسے ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. عائشہ فاطمہ کیا سے ڈھیر سارے دعائیں. جزاک اللہ. ایک بات بولنا ہے ماریہ میڈم کو جو میلاد کی محفل رکھیں گے خواتین کی لائف محفل ہونا چاہیے اور آپ کو 2 گھنٹے دینا چاہیے اس میں کم سے کم. اچھا جی آپ نعت سنائیں گی؟ ریبا جی امبر بازی شریف سے بات کرنی ہے. جی امبر بازی سے بات کیجیے. ڈھیر سارے دعا. ہلو السلام علیکم. نہیں شکریہ. جی آواز بہت کم آ رہی ہے اس وجہ سے ہم بات سن نہیں پا رہے ہیں ان کی صحیح طریقے سے. السلام علیکم امبر بازی. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے یا رسول اللہ کی مجھے حاضر انشاءاللہ تعالی. آپ کے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری دعا. نہیں بہت شکریہ. ضرورت ہے. بہت شکریہ. مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے
हुरिया जी। जी जी हेलो जी, कौन सी नात जी, सुनना वो चाहेंगे? सैयदी मुस्तफा ठीक, इंशाल्लाह। सैयदी मुस्तफा हुरिया जी। समझ गए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। बहुत एक्साइटेड हुई, बहुत एक्साइटेड हुई माशाल्लाह। वो। असल में उनको जब ये पता चल गया कि हम उनकी आवाज यहाँ नहीं आ रही, तो वो दो हाँ, बहुत ज्यादा पहुंच जी। जाए। आपने नात सुनी उस बच्ची की? मैं अच्छा, तो yes, ये smile। कहनी चाह रही थी, जब मैंने उसकी आवाज सुनी, बहुत छोटी सी बच्ची लग रही है वो। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरी बचपन में इसी तरह की आवाज थी, छोटी सी, सॉफ्ट सी। इसकी आवाज में तो ज़ाहिर है आवाज बिल्कुल, वो बहुत, इसको सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 5-6 साल की मैं पढ़ रही हूँ। इतना प्यारा माशाल्लाह, वो अच्छी लगी मुझे। वो बचपन रिपीट हुआ शायद इसलिए जहन में, और माशाल्लाह पढ़ी उसने बहुत अच्छी। और जहाँ पे वो समझ रही थी खुद, सबसे बड़ी बात ये मुझे अच्छी लगी कि जहाँ वो समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी मुझसे, वहाँ उन्होंने अपना धीमा कर लिया लहजा, कि मतलब मैं संभाल लूँ उस चीज को। सही, ये चीज माशाल्लाह। अच्छा, वो नात मुझे याद आ गई, वो थी क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। वो नात इन्होंने पढ़ी थी, और वो खास तौर पर इनको स्टेज के ऊपर खड़ा किया गया था, क्योंकि हम सब तो बैठे नहीं आ रही होंगी, नजर नहीं आ रही थी, तो उनको जो है खड़ा करके नात सुनाई गई थी। अच्छा, मैं ये सोचती थी बच्ची है कहाँ। मलिका आती थी, मलिका इनकी बड़ी बहन है, मलिका अख्तर। तो मलिका से मैंने पूछा वो बच्ची कहाँ है, तो कुछ दिन बाद फिर ये आना शुरू हो गई माशाल्लाह, और बहुत प्यारा पढ़ती है माशाल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ती है। साथ ही साथ जो एक वो होता है ना कि घर का माहौल भी होता है माशाल्लाह, सपोर्ट करने वाले अगर हो ना, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी, कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुरिया, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नूर फातिमा बात कर रही हूँ, और आप बहुत इस तरीके से वाकिफ हैं मुझसे। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, हम मिलाद आपस में मतलब बहुत सी जगहों पे हमने मिलाद पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी कर सके। बेशक बेशक से बहुत बड़ा ये एजाज है सबके लिए, एजाज है। और मैं बहुत दिनों से मतलब ये प्रोग्राम देख रही थी, और आज दिल चाहा कि मैं भी इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। क्या पता इस प्रोग्राम के सदके, इस नात के सदके परवरदिगार हमें अपने हबीब के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। क्या पता कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा नूर, बिल्कुल यकीन के साथ अगर हम नात पढ़ें तो अच्छा है। लेकिन अभी प्रोग्राम में ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपकी नात शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्फा है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और यकीन करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। कहते हैं आपको, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और प्रोग्राम में नात शामिल करते हैं और नात पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं रुमशा साकिब। जी रुमशा। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं। ताजदारे मदीना के जलवे जिनके दिल में समाए हुए हैं।
पूछते हो वो जमाने पे छाए हुए हैं, उन गदाओं का क्या पूछते हो वो जमाने पे छाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। खालिद महमूद साहब का एक कलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम। अच्छा, आपको खुद महसूस हुआ कि आपसे गलती कहाँ हुई? हाँ, सुर बदल गया? नहीं, सुर बदल गया आपका, तवज्जो में सुर बदल गया आपका, क्योंकि शायद आपकी आवाज अच्छी है माशाल्लाह, फिर आप उसको थोड़ा सा शायद दबा रही हैं। गले एकदम वो जैसा हाँ कुछ, हाँ मतलब लग रहा है, वो फील हो रहा है कि आप अपनी आवाज को थोड़ा दबा रही हैं। तो आपको तवज्जो जब आपने बोला तो वहाँ पे स्केल आपका गड़बड़ हो गया। और दोनों दफा हुआ? हाँ, दोनों दफा, सिर्फ वो संभाल नहीं पाया। फिर शायद आपकी तर्ज, कॉन्फिडेंस का भी होता है ना कि एकदम से कॉन्फिडेंस, और शायद तर्ज भी पक्की नहीं है मेरे ख्याल से। अब तो बहुत आसान तरीके हैं, मोबाइल में होता है, आप खुद पढ़ें, रिकॉर्ड करें, बल्कि सिर्फ आप ही नहीं, जो लोग भी सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसको रिकॉर्ड करें, खुद सुने कि कहाँ गलती है, फिर उसको रिपीट करके। अच्छा अंबर, हमारे साथ एक कॉलर है और वो कॉलर हमारे लिए बहुत बाइस फख्र है कि हमारे इस प्रोग्राम में उनकी कॉल आई है। हम सबके बड़े हैं, सीनियर हैं और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है उनका पढ़ना, और यकीनन हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ रूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बेटा आप हुरिया बेटा, आपको और जो प्रोड्यूसर हैं आमिर साहब को बहुत बहुत मुबारक, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे। नंबर 1। और ये मारूफ कौन सी नात सुना रही? जी मारूफ, बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना। बाड़ा बटता है सुल्तान कौनैन का, बाड़ा बटता है सुल्तान कौनैन का, सदका मौला अली सदका हसनैन का, सदका मौला अली सदका हसनैन का, सदका ख्वाजा पिया गौस सकलैन का, सदका ख्वाजा पिया गौस सकलैन का, हाज़री हो गई ये दिन आम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है। प्यारा, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। माशाल्लाह। और जो चेंजिंग्स इन्होंने की हैं वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी की हैं, क्योंकि मैंने ये हुरिया से बहुत सुनी ना, तो बल्कि मैं शायद हुरिया को पता भी ना हो कि मैं जब माशाल्लाह, मैं इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते कि जब मैं गुम्बद खजरा के साए में थी, मैंने नात बहुत पढ़ी है माशाल्लाह, बहुत कदम कदम पे पढ़ी है। अब वो माशाल्लाह कलाम लिखने वाले की तरफ से होता है कि उनका कलाम माशाल्लाह बारगाह के वहाँ पढ़ा गया। कलाम, इतना खूबसूरत कलाम, और मुझे और जो जगह आपने जो आगे बनाना और जगाना में जो जगह लगाई बहुत खूबसूरत लगाई। एक दो जगह पे थोड़ा सा मारूफ सुर बदला हुआ लगा, लेकिन वो आपने संभाल कवर कर लिया। हाँ, संभाला है उसको, ये बहुत अच्छी बात है।
کہ سنبھال مطلب اویئرنیس یہ بچوں میں آ گئی ہے کہ کہاں مطلب گڑبڑ ہو سکتی ہے تو وہاں سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے بھی سنبھال لیا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت یہ چیز اچھی ہے, ورنہ کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے تو بہت اچھی اچھی نعتیں سنا دی, لیکن آپ کے سننے والے جو ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ بھی نعت سنائیں اس پروگرام میں. مجھے کون چیک کرے گا؟ آپ کو کوئی چیک نہیں کر رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ کیسا پڑھتی ہیں. نہیں ویسے سچی بات ہے, جہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی ماشاءاللہ گائیڈنس مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوانے واللیل کی خوشبو سے مہکتے ہیں یہ کالے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. واللیل کی خوشبو سے مہکتے ہیں یہ کالے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. ہر منہ تنتنا تیرے گیسو کی بلانے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. اندھوں کو نظر آئیں گے احمد کے کلندار, کھل جائیں گے سب راز. اندھوں کو نظر آئیں گے احمد کے کلندار, اندھوں کو نظر آئیں گے احمد کے کلندار. کھل جائیں گے سب راز, کھل جائیں گے سب راز, کھل جائیں گے سب راز. دم بھر کے لیے نیم کا پردہ جو اٹھا لے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. دم بھر کے لیے نیم کا پردہ جو اٹھا لے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. کتنا یہ گناہگار ہو, کیسا ہے سیاہ کار, کیسا ہے سیاہ کار. کتنا ہی گناہگار ہو, کیسا ہے سیاہ کار. کتنا ہی گناہگار ہو, کیسا ہے سیاہ کار, کیسا ہے سیاہ کار. پرسش نہ ہو زرہار, رحمت سے جسے اپنی تو کملی میں چھپا لے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. رحمت سے جسے اپنی تو کملی میں چھپا لے, اے گیسو والے, اے گیسو والے. کہتی ہے خدائی تجھے کونین کا آقا, کونین کا آقا. کہتی ہے خدائی تجھے کونین کا آقا, کہتی ہے خدا. دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امبر اشرف صاحبہ, ایز ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ آج موجود یہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں معروق اختر اور رمشا ثاقب, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا یہاں پر کی. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون بات کر رہی ہیں؟ اریبا اکرم. اریبا بات کر رہی ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے اریبا, نعت سنانی ہے؟ جی جی نعت سنائیے, بسم اللہ. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں
سبحان اللہ. جی اریبہ تھیں, کیا کہیں گے امبر؟ ماشاءاللہ بہت پیارے, بہت چھوٹی سی بچی ہے شاید. آج تو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سے بچے, اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. چھوٹے بچوں کو سن کے ماشاءاللہ اور اچھا لگتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھ رہی ہیں, آگے جا کے تو اور اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن کوشش یہ کریں کہ فلمی دھنیں ان کو جو ہے وہ گھر والوں کا کام ہے یہ, کیونکہ وہ بچے چھوٹے انہیں نہیں معلوم, انہیں تو یہ صرف نعت. تو جو بڑے ہیں وہ بتائیں کہ جو دھن ہے وہ جو بھی طرز وہ بنا رہے ہیں یا طرز وہ بچے پڑھ رہے ہیں وہ فلمی طرز نہ ہو, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچوں کو نہیں پتا ہوتا, انہیں بڑے ہی بتاتے ہیں. جس طرح ہمارے سینئرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں, غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن سینئرز کے ذریعے ہی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کیسا محروق, آپ نے تو یہاں پر سیکھنے کا بہت سارے پروگرامز میں آپ کو بھی موقع ملا ہے, کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور اس سے جو ہے بہت اصلاح بھی ملتی ہے بہت زیادہ. جو آپ کے بڑے سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا غلطی ہے اور اس کو پھر صحیح کر کے ہم آگے. گھر میں کون کون آپ کی تصحیح کرتا ہے؟ جیسے ابھی آپ کے جو چچا ہیں انہوں نے بھی آپ کو بھی ڈانٹا کہ ایسے نہیں ایسے بیٹھنا ہے, تو کیا گھر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ گھر میں آپ ہی مجھے تھوڑا گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ تمہارا سر یہاں ہو رہا ہے, ایسے اس کو اتنا اونچا اٹھاؤ, یہ کرو. دادی بتاتی ہیں, دادی کو بہت شوق ہے. دادی بھی پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. دادی پہلے جب میری جتنی تھی تو وہ بھی بہت پڑھا کرتی تھی, ان کو بھی بہت زیادہ ٹرافیز وغیرہ ملی ہیں, تو اسی وجہ سے ان کو بھی شوق ہے کہ میری پوتیاں آگے بڑھیں اور ناخواں بنیں. ماشاءاللہ. جب ہی اتنا زیادہ ان کے اندر اویئرنیس ہے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے, کیسا دادی بتاتی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی ثناخواں رہے ہیں پہلے یا ابھی آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے؟ میں نے ہی اٹھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آگے آپ کی جو بیٹی ہے اس کو ثناخواں بنانے کا انشاءاللہ بہت, اس کی تو ابھی جب ہوئی تھی جب سے دعائیں, اللہ تعالیٰ اس کو بس بنائے سرکار کی, کیا نام رکھا ہے؟ تسبیحہ جبین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہمیشہ اپنے اور اپنے ابو کی تسبیح کرنے والا بنائے. اور ابھی ماشاءاللہ سے 4 مہینے کی ہیں. سب سے مطلب اتنی شاکنگ بات یہ میرے لیے یہ ہے سب کے لیے کہ ماشاءاللہ پہلا لفظ, اتنے بچے بھی بولتے بھی نہیں ہیں, تو ماشاءاللہ پہلا لفظ اس نے اللہ کہنا بھی سیکھ لیا ہے. اتنا پیارا پڑھتی ہیں اللہ اللہ, اتنی کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. بچے بچائے اور بہت کامیابی والی اور خوش نصیبی والی زندگی اس کو عطا فرمائے, اور آپ لوگ کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اپنی اولاد کی. ایسے ہی امبر کے یہاں بھی جو بیٹے صاحب ہیں وہ یقیناً نعت میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ صرف شامل ہوتے ہیں, بلکہ اگر وہ کیو ٹی وی پہ, بلکہ جب حوریا آتی ہے تو حوریا کو کبھی کبھی اس کے منہ سے بوڑھیا بھی نکل جاتا ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ اتنا دیکھ کے فوراً ہاتھ ہلانا شروع کرتے ہیں کہ مطلب نعت وہ ایک ہوتا ہے جھنڈے لہرانے والا. ماشاءاللہ بہت چھوٹا سا تھا جب اس کی دادی نے اس کو جھنڈا چھوٹا سا دے کے اس کو لہرانا سکھایا تھا ماشاءاللہ. اور پھر اب تو ماشاءاللہ وہ بلکہ نیاز دادی اس کی لگاتی ہیں تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ پوری ماشاءاللہ نیاز میں بیٹھتے ہیں لگاتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ جو گھرانے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام شروع سے لیتے آئے ہیں, ان کے گھروں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, محبت کرنے والے موجود ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے. وہاں پہ یقیناً اولاد بھی نسل در نسل ہمیشہ اسی طرح محبت کے ساتھ ذکر ہوتا رہے گا, اور وہ منحصر ہے ان بڑوں پر کہ جو اپنے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف راغب کرتے ہیں. ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے آپ کے گھروں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پہنچے اور اویئرنیس پہنچے, یہ بات سب سمجھ سکیں کہ کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے حوریہ فہیم کو پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز نئے ثنا خوانوں کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. اور ابھی آخر میں میری ایک بہن نے نعت کی فرمائش کی تھی, وہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. میرے ساتھ سب مل کر پڑھیے گا, آپ اپنے گھروں میں میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدی سیدی
مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ اے شفیع محترم محتشم شاہ والا ہم روشنی یہ حرم تیرے زیر قدم عرش و کرسی قلم ایک نگاہ کرم بے سہارا ہے ہم اب نہیں تاب غم ہو گئی آنکھ نم ایک نگاہ عطا ایک نگاہ عطا سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ یہ زمین آسماں مسند قدسیاں روشنی کہے کشاں رنگ بو گلستاں رحمتیں سجا زینتیں دو جہاں راحتیں عاشقاں باعث کب کا زندگی کا نشان ہے تیرا راستہ مالک دو سرا ایک نگاہ عطا سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ ہے تیری ابتدا سدرۃ المنتہا اور تیری انتہا صرف جان خدا تیرے در کی گدا دو جہاں سے سوا تیرے در کی گدا دو جہاں سے سوا تجھ سے مل گیا وہ خدا سے ملا ایک نظر رب شاہ ہو ادھر بھی ذرا چاہتے گئے گدا ایک نگاہ عطا سیدی سیدی مصطفیٰ مصطفیٰ